بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے سلسلے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں، اور یہ آج اس کی 30ویں قسط ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن سلوک جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے سیرت ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ سے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی سے، اور مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام نے فاران کی پہاڑیوں سے لے کر چین تک فتوحات حاصل کیں۔ ان مختلف ممالک کی فتوحات کے دوران جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ہم اس پر کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ جنگی قیدیوں کے متعلق امام الانبیاء رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار دو طرح سے ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ فدیہ لے کر آزاد کر دینا، نمبر 2 بغیر فدیے کے آزاد کر دینا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی آئے جو اہل مکہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی دشمنی عیاں تھی۔ بدترین دشمنوں میں سے چند لوگ جب قیدی بن کر آئے تو ان کے خلاف نفرت کے بجائے جو حسن سلوک دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے مشورے کے لیے پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے 2 آرائیں سامنے آئیں۔ ایک طرف
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عالی مرتبہ صحابی تھے جن کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی تھی۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی رائے قیدیوں کو قتل کرنے کی تھی۔ مشورے کے بعد محسن انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جن قیدیوں کے پاس زر فدیہ نہیں تھا ان میں سے پڑھے لکھے قیدیوں کا فدیہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دینا قرار پایا۔ وہ لوگ جتنے دن قید میں رہے اس دوران ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ قیدی کے بجائے مہمان جیسا سلوک تھا۔ رہا ہونے والوں نے بیان کیا کہ اہل مدینہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کی آسائش کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ اسیران جنگ بدر 2 4 صحابہ کرام کو تقسیم کر دیے گئے اور صحابہ کو حکم ہوا کہ انہیں آرام کے ساتھ میں رکھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا۔ جب صبح شام کو کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھے شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا لیکن وہ ہاتھ نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے، اور یہ کام اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس دن بدری قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات نیند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کی آہ و بکا کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ وہ باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب قیدیوں کو کھول دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بدر کے دن کافروں کے قیدی حاضر کیے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی لائے گئے۔ وہ ننگے بدن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن کے موافق کوئی کرتا تلاش کیا، دیکھا تو عبداللہ ابن ابی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک تھا۔ آپ نے وہی کرتا ان کو پہنا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن ابی فوت ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اپنی قمیض اسے عطا فرمائیں تاکہ وہ اس میں اپنے باپ کو کفن دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کو عطا فرما دی۔ پھر عبداللہ نے عرض کیا کہ اس کے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے ارادے سے اٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو۔ اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ میں تو 70 سے بھی زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ منافق ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشتعال انگیز تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے تاکہ آئندہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخانہ زبان استعمال نہ کر سکے۔ سزا دینے کا معقول جواز بھی تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تجویز کو مسترد فرما دیا اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک ایسی مثال پیش فرما دی جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گی۔ غزوہ بنو المصطلق، اس میں 100 سے زیادہ مرد و زن قیدی ہوئے، مگر بلا کسی معاوضے کے آزاد کر دیے گئے، اور ان میں سے ایک عورت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کا درجہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قیدی عورت اور اس کے چھوٹے بچے کو الگ الگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند سواروں کو نجد کی طرف بھیجا۔ وہ بنی حنیفہ سے ایک شخص کو لے کر آئے جسے سمامہ بن اسال کہا جاتا تھا۔ ان کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ میں باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو۔ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ مسجد کے قریب باغ میں گئے اور غسل کیا، مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبل تنعیم کے مقام پر فجر کے وقت اہل مکہ کے 80 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قتل کے ارادے سے
حملہ آور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح سلامت گرفتار کر لیا، اس کے بعد انہیں رہا کر دیا۔ اسی طرح حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اچھی طرح نہ کہہ سکے کہ ہم اسلام لے آئے، کہنے لگے ہم نے اپنا دین بدل ڈالا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کو قتل کرنے اور کچھ کو قید کرنے لگے۔ ہر ایک مسلمان کا قیدی اس کے سپرد کر دیا گیا۔ ایک دن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ ہر مسلمان اپنے قیدی کو مار ڈالے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں تو اپنی قیدی کو نہیں ماروں گا، نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنا قیدی مارے گا، حتیٰ کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور 2 دفعہ کہا یا اللہ میں خالد رضی اللہ عنہ کے کام سے بری ہوں۔ عرب کا ایک ایک قبیلہ اطاعت اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو رہا تھا۔ اگر کسی قبیلے نے آخر تک سرتابی کی تو وہ بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا، جس میں مسیلمہ نے ادعائے نبوت کیا تھا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے رؤساء میں سے تھے۔ اتفاق سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے، گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد کے ستون میں باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اس سے دریافت کیا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اے محمد، اگر تم مجھے قتل کرو گے اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا، اور اگر زر فدیہ چاہتے ہو تو تم مانگو، میں تم کو دوں گا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسرے دن بھی یہی تقریر ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب انہوں نے یہی جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ثمامہ کی رسی کھول دو اور آزاد کر دو۔ ثمامہ کے اوپر اس خلاف توقع لطف و کرم اور عنایت کا یہ اثر ہوا کہ قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کر غسل کیا اور مسجد میں واپس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی شخص میری نظر میں آپ سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اور اب آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ میری آنکھوں میں برا نہیں تھا، اور اب وہی سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند نہیں تھا، اور اب وہی پسندیدہ ہے۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے جیسے تھے آپ سب کو معلوم ہے، غزوات نبوی کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے۔ جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی لڑائیاں اسلام کو لڑنی پڑیں ان میں سے اکثر میں ان کا ہاتھ تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزشتہ جرائم کی پاداش میں ان کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن انہوں نے منع فرما دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے گھر کو بھی امن و امان کا حرم بنا دیا۔ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا قصور معاف ہوگا۔ کیا دنیا کے کسی فاتح نے اپنے دشمن کے ساتھ یہ برتاؤ کبھی کیا ہے؟ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس قرآن کے سوا بھی اور کچھ ہے؟ وحی کی باتیں۔ انہوں نے کہا، قسم اس کی جس نے دانہ چیر کر اگایا اور جان کو بنایا، مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں، البتہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے یا جو اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، دیت کے احکام اور قیدی کو چھڑانا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیدی کو چھڑاؤ۔ ان تمام واقعات سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک دنیا میں ایک مثالی عمل ثابت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا یا دائم النعم یا باسط الرزق یا باسط العطایا یا دافع البلایا یا موجود عند الشدائد یا رزاق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم یا شافی الامراض۔ اللہم بارک لنا فی ایماننا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔